حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہو۔ تو بچے رونے لگے تو اس کی بیوی نے میرے سامنے کہا کہ میں بہت منع کرتی تھی گٹکا نہ کھاؤ۔ اللہ، سگریٹ پی کر کے کچھ لوگ بڑا ایکٹنگ دکھاتے ہیں صاحب۔ دیکھیں میں کوئی کسی کے اوپر مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اپنی مرضی آدمی کی، مگر سگریٹ پی کر کے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہو گئے۔ ابھی ایک صاحب کا ہمارے 45 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، ایک ان کی بچی جو ہے وہ 1 مہینے کی ہے، اور ہوا کیا، وہ سگریٹ کے 5 ڈبی روز پیتے تھے اور کہتے تھے فقری آپ کون میری برابری کر لے گا؟ نہیں کر سکتے بھئی، آپ تو 45 سال کی عمر میں مر گئے، کون مرے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں برا مت مانے آپ، 1-2 سگریٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 1-2 گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا، 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے جو رزلٹ آتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیے، صحت کو بچائیے اپنی۔ میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کریں گے تو پھر نعمتیں بڑھیں گی۔ تو آپ ذرا غور کریں، آپ کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کے بعد ذرا غور کریں، تب تک آپ شکر نہیں ادا کریں گے نا تو آپ کے اوپر اللہ کا فضل و کرم نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں، ناشکری انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور یاد رکھیں یہ کہنا کہ گرمی بہت ہو رہی ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہے، یہ کہنا کہ سردی بہت ہو رہی ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فتول خیر میں ارشاد فرمایا کہ موسموں پر اعتراض یہ اچھا نہیں ہے، یہ ناشکری میں آتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا ہے، میں نے اس کا وقت میرے پاس نہیں، کہ کوئی ولی تھا، وہ رہتا تھا ایک آئر لینڈ پر، سمندر کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی نا، کہتے ہیں اس نے ایک دن بارش ہوتی تھی نا، تو اس نے کہا یہاں تو بارش کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے فرمایا میں تجھ سے پوچھوں گا کہ بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں، تو پھر اللہ نے اسے مقبول کو مردود بنا دیا۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا خاموش، یہ ہوا چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب سردی بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا یہ سردی ہو نہیں رہی ہے، اللہ رتوں کو بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے۔ یہ کون گرمی کون سردی، یہ سب ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اچھا حضرت سیدنا حافظ شیرازی شیخ سعدی فرماتے ہیں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہوا، وہ کہتے ہیں مرتبہ میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے 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 پیروں کے جوتے جب ٹوٹے تو پھر پیروں میں گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، اور چھالے پڑ گئے تو اس کے اندر سے خون رسنے لگا اور وہ پھوٹ گئے، اس میں زخم بن گئے۔ تو میں نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں۔ کہتے اگلے موڑ پر مڑاؤں تو دیکھا ایک آدمی کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تیرا ناشکرہ بن گیا تھا، میرے پاس کم سے کم 2 پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا روم نے کہا کہ جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں پر شکر بھی چھپا ہوتا ہے۔ مولانا روم کہتے دیکھو شیخ سعدی نے یہاں پر ڈھونڈ لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ سعدی نے یہاں پر ڈھونڈ لیا، کسی کے ٹوٹے ہوئے مکان کو دیکھ کر کے آپ یہ غور کرو کہ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس مکان ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے اگر اپنے نیچے دیکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اوپر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ کسی تعویذ دینے والے میاں کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے نا۔ وہ جس کا خود کا کاروبار، ابھی مولانا صاحب جی نے جیسے کہا، جس کا خود کا کاروبار تعویذ پہ چلتا ہو، جس کے گھر میں خود برکت نہیں ہو وہ برکت کے تعویذ دے رہا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، شکر ادا کیا کریں، کبھی سجدے میں جایا کریں اور رو کے کہا کریں اے مالک تیرا شکر ہے، تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ اگر آپ صحت پہ شکر ادا کریں گے صحت بڑھا دی جائے گی۔ اگر بچوں کو دیکھ کر کے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کے شکر ادا کرو، اللہ تمہارے بچوں میں برکتیں عطا کر دے گا۔ لیکن جب بچے پیدا ہو چکے ہیں تو برکت کیسے ہوگی؟ جو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی، تو اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا کے اس میں برکت عطا کر دے گا، نیک بنا
بنا دے گا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, اللہ اکبر, ذرا غور کریں, اللہ اکبر. حضرت مولا روم ایک واقعہ لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی لٹانے والا کوئی دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا. کہا کون؟ کہا ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا, میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بھوکا تھا, اور جب میں بھوکا ہو گیا تو ایک دروازے پہ میں نے آواز دی, کسی غریب کا دروازہ تھا, میں نے کہا کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے آئیے تشریف لائیے, آپ میرے مہمان ہیں. غریبوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. کہتے اس نے اسی وقت اپنی بکری ذبح کی اور اپنی اس نے کلیجی اور بکری کی بھونی اور میرے سامنے رکھ دی. کہتی اتنا لذیذ کلیجی تھی اور ایسی بہترین بھنی ہوئی تھی کہ میں نے تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا. میں نے کہا بہت اچھی کلیجی. اس نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے. وہ 2 گھنٹے کے بعد پھر آیا اور اس نے آنے کے بعد 2 کلیجیاں اور دی اور کہا یہ بھی حضور بھنی ہوئی ہے, اچھی سے کھائیے. کہتے وہ پہلے سے زیادہ اچھی بھنی ہوئی تھی. میں نے پھر تعریف کر دی بہت اچھی ہے. کہتے پھر تھوڑی دیر کے بعد نا وہ پھر صبح کو آیا اور آنے کے بعد اس نے 2-3 کلیجی میرے سامنے رکھی. کہا حضور تعریف مت کرنا, اچھی یہ بھی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آپ تعریف کریں گے تو پھر میرا دل چاہے گا میں آپ کو اور کھلاؤں, کیونکہ ہمارے یہاں جب مہمان کسی کھانے کی تعریف کرتا ہے تو یہ شائستہ طریقہ ہے اور مانگنے کا. لہذا اب میرے پاس جتنا بھی کھانا تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے حضور, اور میں آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ میری تعریف نہ کریں. میری ساری بکریاں جتنی تھی میں ذبح کر کے آپ کو کھلا چکا ہوں. اگر آپ تعریف کریں گے میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مولانا کہتے ہیں بغیر کسی مثال کے سمجھو کہ جب تم دنیا کے آدمی کے کھانے کی تعریف کرو گے تو ان کا دل بھی چاہے گا اور لو اور کھاؤ, مگر ایک دن وہ کہے گا آپ تعریف مت کرو اب میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور وہ کہے گا اپنا کام دیکھو مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تم جتنا شکر ادا کرو گے وہ نہیں تمہیں عطا کرتا رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی سید سماعت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر آپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے اس رات کے وقت میں تقریر کرتے وقت تو آپ پریشان بھی نہ کریں, ڈسٹرب نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ میں سارے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, ادھر ادھر اٹھنے کی ضرورت نہیں. میں اپنی بات کیا کر رہا تھا؟ شکر خدا. اچھا کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے پریشانیاں بڑی دیکھی, تکالیف بڑی دیکھی, میں بڑی مصیبتوں سے تو چار ہوں, اور پھر سید صاحب آپ نے تو بیان کر دیا. میں کہا چلو پھر اس بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں جہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے, وہ حضور کی بارگاہ. سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, اور فرماتے ہیں میری تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. فرماتے ہیں میری تکالیف کا پریشانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضور کی تکلیف کا پلڑا. میں بچپن کے 1-2 سال 3 سال 4 سال 5 سال آپ کو بیان کر دیتا ہوں مختصر کر کے, شارٹ کر کے. حضور کے والد کا نام کسے کسے پتہ ہے؟ دنیا کے سب سے خوش نصیب ماں باپ کون ہے؟ سیدہ آمنہ اور جناب سیدنا عبداللہ. سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. دونوں کی شادی ہو گئی. مکے کی شان ہے عبداللہ, اور مدینے میں سیدہ آمنہ پیدا ہوئی ہیں. دونوں کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد دونوں کی شادی میں کچھ دن گزرے ہیں. اچھا عبداللہ اتنے بابرکت انسان ہے کہ مکے میں جس گلی سے بھی گزرتے ہیں نا, جس گلی سے بھی مکے میں گزرتے ہیں, اللہ اکبر, تو اندر رہنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو خوشبو کے جھونکے آئے نا ضرور عبداللہ ادھر سے گزر کے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد جناب عبداللہ نے کہا مجھے اجازت دے تو ملک شام سفر پہ. تو نئی نویلی دلہن نے پہلے تو منع کیا, مگر جب شوہر کا اصرار دیکھا تو انکار نہ کر سکی, اور انکار جب نہ کر سکی تو پھر وہ حضرت عبداللہ عبد المطلب کے پاس گئے. کہنے لگے ابا جان میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. تو ابا نے منع کیا, مگر بیٹے نے اصرار کر کے کہا ابا میں اپنے دوستوں سے وعدہ کر چکا ہوں قافلے میں جانے کے لیے, میرے پاپا مجھے جانے دے, اجازت دے, پھر میری شادی بھی تو ہو گئی ہے. تو جناب عبداللہ نے جب یہ سنا, عبد المطلب نے تو اجازت دے دی. یہ جب قافلہ چلنے لگا اور مدینے مکے کی سرحد کو یہ چھوڑنے لگا, جب یہ چھوڑ کر کے یہ قافلہ مکے کی سرحد کو جانے لگے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, سیدہ آمنہ دور تک
تک دیکھتی رہی اپنے شوہر کو. اللہ اکبر. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی, پر حضور سرکار دو عالم کے والد کو دیکھتی رہی اور عبد المطلب بھی دیکھتے رہے, اور پھر انہوں نے بھی بڑا افسوس کا اظہار کیا, بیٹے کو بڑا مس کیا, مگر بیٹا اب ملک شام پہنچے اور ملک شام کے بعد مدینہ آ گئے. مدینے کا نام اس وقت یثرب تھا, اور یثرب شیخ محقق نے لکھا ہے تاریخ مدینہ میں کہ جو ایک مرتبہ اگر دھوکے سے بھی یثرب کہہ دے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ تقریباً 10 مرتبہ مدینہ کہے, 10 مرتبہ مدینہ شریف کہے, کیونکہ اسے اس نام سے اب پکارنا ٹھیک نہیں, ادب کے خلاف ہے. مدینہ 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 منورہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ مدینہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ مدینہ شریف, تاکہ مدینے کی برکتیں اسے مل جائیں. جناب عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور زیادہ بگڑ جاتی ہے. جب زیادہ بگڑی جناب عبداللہ کی طبیعت تو لوگوں نے کہا انہیں چھوڑ کے چلو, مگر لوگوں نے کہا انہیں چھوڑ کے اگر جاؤ گے تو کچھ لوگوں کی رائے رہتی اس کا باپ عبد المطلب ہے اور ہم اسے کیا جواب دیں گے, یہ سردار مکہ کے بیٹے ہیں. خیر وہ لوگ رک گئے, مگر کچھ دن گزرے کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ابھی میرے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد کا انتقال ہو گیا. دھیان سے سننا, کلمہ تو آپ حضور کا پڑھتے ہی ہیں, مگر آج تھوڑی بہت حضور سے محبت کے ساتھ یہ حضور کا بچپن بھی آپ غور کر لیں, ذرا غور کریں کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد کا انتقال ہو گیا. یہ قافلہ انہیں دفن کرنے کے بعد مکے واپس آیا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ سب لوگ آ گئے, میں روز یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں, اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا ہوں, تم سب آ گئے, میرا بیٹا نہیں آیا. تو ایک آدمی قافلے سے نیچے اترا اور اس نے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا عبد المطلب اب آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے کی تو قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے. اتنا سنا تھا جناب عبد المطلب رونے لگے. اچھا جس نے موت کی خبر سنی ہو اپنے بیٹے کی وہی تو اس درد کو سمجھ سکتا ہے. جناب عبد المطلب روتے روتے وہی بیٹھ گئے, کسی نے اٹھایا سارا دیکھ کے تو سیدہ آمنہ کے دروازے پہ گئے. کہا بیٹی کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا؟ کہا کیا تو نے اپنے کپڑوں کو بھی سجایا؟ کہا کیا بیٹی تو نے کھانا بھی تیار کر کے رکھا ہے شوہر کے انتظار میں؟ کہا ابا کیا ہوا, کیا وہ تشریف لے آئے؟ قافلے کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا نہیں وہ تشریف نہیں لائے ہیں, وہ اب کبھی نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ کہا اس کی تو قبر مدینے میں بن چکی ہے. اتنا سنا تھا جناب عبد المطلب نے اتنا کہا, سیدہ آمنہ رونے لگی, نیچے زمین پر بیٹھ کے روئی. جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی نہ رو, کیوں روتی ہے؟ آپ فرمانے لگی آپ کا بیٹا دنیا سے ضرور گیا ہے, مگر اس کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ پر وقت گزرتا گیا, جناب عبد المطلب بھی اس ساتھ میں گزرتے رہے. اچھا وہ دن آیا جب نبی پاک دنیا میں تشریف لانے والے تھے. جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ جو اس زمانے کی داعیہ تھی, وہ کہتی ہے میرا کام تھا بچوں کو پیدائش کے وقت میں کھڑے ہونا. وہ لیڈی ڈاکٹر, وہ کہتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی باہر آتی تھی, پھر بچہ باہر آتا تھا, پھر بچے کی ہم ناف کاٹتے تھے اور ناف کاٹنے کے بعد پھر بچے کو ہم نہلاتے تھے, اس کے بعد کپڑے پہناتے تھے, سرما لگاتے تھے. مگر یہ پہلا بچہ ہم نے دیکھا کہ اور بچے جب آتے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ گندگی باہر آتی تھی, مگر یہ پہلا بچہ آیا, جب یہ آیا تو گندگی نہیں آئی, اس کے آنے سے پہلے نور ہی نور پھیل گیا. گھر میں کستوری کی خوشبو آ گئی. میں نے کہتی ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نور ہی نور پھیل گیا. میں نے سوچا کہ ان کی ناف کاٹ دوں تو ناف تو پہلے سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ ان کو نہلا دوں تو کہتے وہ تو نور سے نہائے ہوئے آئے تھے. میں نے سوچا کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا دوں, کہتی میں نے دیکھا وہ تو قدرتی سرمگی آنکھیں تھی. اللہ اکبر. بلکہ میں نے اس بچے کو ہنستے ہوئے مسکراتے دیکھا, اور بچے جب آتے تھے تو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا. یہ بچہ مسکرا رہا تھا. واصف علی واصف فرماتے ہیں تم کو پتا ہے حضور کیوں مسکرائے تھے؟ بچہ اس وجہ سے روتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر کے خسارے کا سودا کرتا ہے, نقصان کا سودا کرتا ہے. حضور اس وجہ سے دنیا میں آ کے مسکرائے کہ نبی خسارے کا سامان بن کے دنیا کے لیے تشریف نہیں لائے, بلکہ میرے نبی رحمت عالم بن کے تشریف لائے تھے. حضور مسکراتے تھے. سیدہ حضور مسکراتے تھے. سیدہ آمنہ نے کو دیکھ دیا, ام جمیل نے کہا لو آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھو, میں نے حسین بچے بہت دیکھے, میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ میں لاکھوں سلام. کہتی میں نے بچے بہت دیکھے مگر آپ کے بچے کی طرح بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے جب یہ فرمایا, جب یہ دیکھا, اپنے بیٹے کو لیا تو رونے لگی. جناب سیدہ ام جمیل کہنے لگی آپ روتی کیوں ہے؟ بچہ تو اتنا حسین ہے, آپ کو مسکرانا چاہیے. کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس کا باپ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی. میں